بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قادیانی اور اس کی ذریت نے جو توہین کی ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی گستاخیاں بھی کی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اس دیدہ دلیرے سے توہین کرتا ہو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو کیا خاطر میں لائے گا۔ یعنی ایک شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، تو وہ صحابہ کرام کو کی کیسے نہیں کرے گا۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی کی حضرات صحابہ اور اہل بیت کے متعلق چند عبارات پیش خدمت ہے۔ سامعین فیصلہ فرمائیں کہ کیا ایسے غلط اور روح فرسا اور گندے اور کفریہ نظریات رکھنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب ہے ضمیمہ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، صفحہ نمبر 120، اور دوسرا کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 285۔ اس پر یہ خبیث لکھتا ہے، بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہیں تھا، یعنی اس خبیث نے صحابہ کرام کو نادان کہا ہے، اور نادان کہتے ہیں نعوذ باللہ کمعقل کو، اور کوئی صحابی کمعقل نہیں تھا، نادان نہیں تھا، بلکہ کمال درجے کا عقل مند تھا اور ایمان والا تھا، مومن تھا۔ لہذا یہ صحابہ کرام کی توہین ہے کہ کسی صحابی کو نادان کہا جائے۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 127۔ اس پر یہ خبیث لکھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، نعوذ باللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے انتہائی ذہین تھا، اور حافظہ اتنا مشہور تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے زیادہ روایات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور انتہائی قوی حافظہ تھا۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غبی کہنا، نعوذ باللہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 278، اس پر یہ خبیث لکھتا ہے، میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے درجے پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت امام مہدی، ایک تو اپنے آپ کو امام مہدی کہا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے امام مہدی کا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کہا، حالانکہ بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس سے بڑا درجہ کسی صحابی کا نہیں ہے۔ لہذا اس گستاخ نے، اس ملعون نے
اس بکواس لکھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ اسی طرح ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، اس پر یہ بکواس لکھتا ہے، پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی یعنی علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو حضرت علی مانا، یعنی کہا کہ میں علی ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو شہید ہے اور شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے اس کو نعوذ باللہ مردہ کہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو یعنی مطلب یہ کہ اس کے درجے پر اپنے آپ کو فائز کر دیا۔ نعوذ باللہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو درجے کو اپنے لیے مانے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ تو اس خبیث نے اس بکواس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے۔ ایک غلطی کا ادارہ صفحہ نمبر 5 حاشیہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 217، اس پر یہ خبیث لکھتا ہے، حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ کتنا غلط بات، کتنا بکواس لکھا ہے۔ کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جیسی پاک دامن با حیا جنت کی عورتوں کی سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کا ٹکڑا، جنہوں نے وصیت کیا تھا کہ جب میری جنازے کو اٹھایا جائے تو رات کی تاریکی میں کہ کسی کی نظر میرے کفن پہ نہ پڑے، میرے جنازے پہ کسی کا غیر مرد کا نظر نہ پڑے۔ اور یہ خبیث لکھتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی نے اپنی ران پر نعوذ باللہ میرا سر رکھا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے۔ تمہارا اور تو صرف حسین ہے، کیا تو انکار کرتا ہے، پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈیر یعنی نعوذ باللہ ذکر حسین ہے۔ یہ بکواس لکھا ہے اعجاز احمدی صفحہ نمبر 82 روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 194۔ اس خبیث اور ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرہ، اس کی نام کو بدبودار چیز نعوذ باللہ کا ہے، اور اپنے آپ کو کستوری کی خوشبو مانا ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ مرزا غلاوت قادیانی یہ بدبودار چیز تھا، گندا چیز تھا، خبیث تھا، لعنتی تھا، اور انہوں نے اور حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، اعلی مقام، جنت کے سردار، نوجوانوں کا سردار حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جگر گوشہ اور اعلی مقام رکھنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کندھ مبارک پر بٹھاتے تھے۔ اتنا اعلی مقام والے اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اتنا ان کی اتنی غلط نسبت کر کے اس کی گستاخی کی ہے۔ اسی طرح نزول المسیح صفحہ نمبر 19 روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 477، اس پر یہ خبیث نے ایک شعر لکھا ہے کہ بکواس لکھ کر، میری سیرت ہر وقت کربلا میں ہے، 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے، کربلائے اس سیر ہر آنم، 100 حسین اس در گریبانم۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اتنا بڑا مانا کہ کہا کہ 100 حسین میرے جیب میں ہے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی کی ہے، کتنی بڑی توہین کی ہے اس خبیث نے۔ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے
کہ یہ ایک حوالہ موجود ہے، قول الحق صفحہ نمبر 32، انوار العلوم جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 80۔ ان پر یہ خبیث لکھتا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے بکواس لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے کہ اب جو سید کہلاتا ہے اس کی یہ سیادت باطل ہو جائے گی، اب وہی سید ہوگا جو حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی اتباع میں داخل ہوگا، اب پرانا رشتہ کام نہ آئے گا۔ یعنی مطلب یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی خاندان جو چلی آ رہی ہے سیدہ، تو یہ اب نعوذ باللہ ختم ہو گیا، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کی اولاد ہوگی، اس کے جو پیروکار ہوں گے، اس کے جو خاندان والے ہوں گے، نعوذ باللہ وہ سید ہوں گے۔ نعوذ باللہ ان گندے نسل کو، ان ناپاک نسل کو سید کہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسل کو، اس کی اولاد کو کہا کہ اب ان کی سیدی ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی، ان کے اہل بیت کی توہین کی ہے۔ اسی طرح در سمین اردو صفحہ نمبر 49 پر یہ خبیث لکھتا ہے، مرزا قادیانی اپنی اولاد کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے، یہی ہے پنجتن جن پر بنا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پنجتن، یعنی مطلب یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا اور حسن اور حسین، اور یہ پانچ تن پاک، یعنی جو مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ تو سارے اہل بیت کا ہے، ازواج مطہرات بھی اس میں داخل ہے، لیکن بہرحال یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، اب اس کو نہیں، میری اولاد کو نعوذ باللہ پانچ تن کہا جائے گا۔ کتنی بڑی گستاخی کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی، اس خاندان کی، اس اہل بیت کی۔ لہذا انہی حقائق کی وجہ سے قادیانی ذریت، قادیانی کی ناپاک ذریت، مرزا قادیانی کو ثانی محمد، اس کی بیوی کو اور اس کی بیٹی کو سید النساء اور بیٹے کو قمر الانبیاء، اس کے ماننے والوں کو صحابہ، اس کے خلفاء کو امیر المؤمنین اور اس کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرائے۔ اس قادیانی ملعون نے اپنی اولاد کو اہل بیت اور ان عقائد کی وجہ، اور مرزا قادیانی کے پیروکار، یعنی قادیانی، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد کیا ہے اہل بیت، اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹی، وہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور فاطمہ الزہرا یہ سید النساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی بیوی اور اس کی بیٹی کو قادیانی اس نام سے پکارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ایمان لانے والے، ایمان کی حالت میں اس کا دیدار کرنے والے صحابہ کہلائے، اسی طرح قادیانی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو دیکھنے والوں کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء راشدین، اس طرح مرزا قادیانی ملعون بھی اپنے پیروکاروں کو خلفاء راشدین مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کا اور اس کے پیروکاروں کا کتنا گندا عقیدہ ہے۔ لہذا ان حوالہ جات سے مرزا قادیانی کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں، اور ان توہین کی وجہ سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ تاسو گورے سنگ چھے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون دا اللہ جل جلالہ گستاخی کڑے وا، دا صحابہ انبیاء کرام گستاخی کڑے وا،
هم دغه شانته د دې ظالم چې دی د اصحاب کرام او د اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم هغه مستاخی کړی دا او صحابه دې صحابي ته یعنی مطلب دا ده چې صحابي ته نادان ویل دي حالانکه یو صحابي هم نادان نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته نعوذ بالله غبي ویل دي حالانکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غبي نو بلکہ اللہ جل جلالہ انتہائی لوی حافظہ ورکړی وا ټولو نه زیات روایات چې منقول دي روایت شوی دي نو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم نا نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دي بلدا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځان زیات اوچت منل دي بلدا چې ځان ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقام ور کړی دي اسی طرح فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها توهین کړی دي چې داغه په پتون مبارک باندې وای دما سر پروتو نعوذ بالله او دارنګي وی چې د حسین چې دی امام حسین نعوذ بالله دا سو حسین دما په جیب کې دي نو دغه توهین دی دا که شانته د خپل اولاد ته خپل نسل ته سید ویل دي خپل لور ته سید النساء ویل دا خپل اولاد ته چې کوم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولاد په شان اهل بیت ویل دي دغه شانته خپل خاندان ته اهل بیت خاندان ویل دي دغه شانته خپل اولاد ته زامنو ته قمر الانبیاء ویل دي هم دغه شانته خپل پیروکارو ته صحابه کرام ویل دي معلومه دا شوا چې دی مردار دی قادیانی لعنت الله علیه د ټول صحابه کرامو توهین کړي دي او دې توهین په وجه باندې د دې ګستاخی په وجه باندې مرزا غلام احمد قادیانی کافر دی د منون کی کافران دي او اسلام سره داغه سره تعلق نشته دی